لے کر کے آگے پیچھے چلا کرتے تھے، لیکن جب رات جب آتی تھی نا، اپنا لباس بادشاہیت والی لباس ہٹا دیتے تھے اور بالکل غریبی والا لباس اوڑھ کر کے محلے میں چلے جاتے تھے اور لوگوں کا جائزہ لیتے تھے کہ کوئی ایسا ہے کہ نہیں جو بھوکا سو گیا ہو۔ اگر ہمارے وقت میں، میں اس وقت بادشاہ ہوں، اگر ہمارے زمانے میں اگر کوئی بھوکا مر گیا تو یاد رکھیے قیامت کے دن پروردگار عمر سے حساب لے گا، تو عمر کیا حساب لے گا؟ آج ہم لوگ بن جاتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کا خود فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرات، قلت وقت ہے، وقت دامنگیر ہے اور غالباً کھانا بھی تیار ہو چکا ہے۔ حضرت کی تقریر ہونی تھی، میں نے 5 منٹ کا ٹائم لیا تھا اور 5 منٹ شاید ہو چکے ہیں۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ، چونکہ ایک بات میں بتا دے رہا ہوں، عالم بہت سارے اسٹیج پر ہوں، لیکن کسی نہ کسی ایک عالم کو بھرپور ٹائم دیجئے کہ تاکہ وہ دل کھول کر کے بات کر سکے، خطاب کر سکتے۔ آئیے جلدی 10 منٹ میں بولیے۔ 10 منٹ میں کیا بولے گا؟ اتنا آسان سمجھ لیا؟ جو قوم 1.5 گھنٹہ تقریر سن کر کے نہیں سمجھ سکتی ہے، وہ 10 منٹ میں مولانا کو کیا سمجھے گا بھائی؟ اس لیے یاد رکھیے، جب کسی بھی خطیب کو بلائیے تو اسے بھرپور ٹائم دیجئے تاکہ وہ آسانی سے آپ تک اسلام پہنچا سکے۔ حضرات، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتا دیتا کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوا۔ جب نبی آ گئے، قرآن اترا ہے غار حرا میں، میرے نبی نے کیا کیا کیا؟ کیا اس وقت جب کوئی تھا نہیں تو پھر بتانے والا کون تھا؟ وقت کم ہے، اس لیے میں اس وقت مہمان خطیب پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار ترقیت حضرت علامہ علی احمد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں برجستہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت کا استقبال کر لیجئے۔ تھوڑی سی آپ اپنی زبان کو کھولیے، جب بات اچھی لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہیے۔ ہم کب سمجھیں گے؟ جب ہم دین پڑھیں گے تب سمجھیں گے۔ ہم دین سے بہت دور ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس وقت اپنے بچے کو علم دین حاصل کرنے کی، ضرور بچے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بھیجیے۔ جب ہم بچے کو قرآن پڑھنے سے دور رکھتے ہیں، کنوینٹ میں بھیجتے ہیں، تو وہ بچہ نہ میرا دین سمجھ سکتا ہے نہ آنے والا اس کا باپ دین سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہتر ہے کہ ہمیں بچے کو دینی تعلیم ضرور دینی چاہیے تاکہ ہمارا بچہ حلال حرام کی تمیز سمجھ سکے اور یہ سوچے ابا آپ جو یہ کام کرتے ہیں یہ کام ہرگز مت کیجیے، اسے شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک بات اور کان کھول کر کے سن لیجئے، اگر جہاں 2 4 10 لوگ بیٹھ کر کے آپس میں باتیں کر رہے ہو تو کرنے کے بعد اگر ہم نے سنا کسی کی کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو ہم سن کر کے ہرگز اس بات کو وہاں تک نہیں پہنچائے، اسی کو چنگل خور کہا جاتا ہے، اسی کو چنگل خور کہا جاتا ہے۔ بہرحال ایک سے بڑھ کر کے ایک خطبہ علماء شعراء پڑھ کے چلے گئے ہیں، مہمان ہیں اور آخری خطیب ہیں، پیر بھی ہے۔ یاد رکھیے آج کل ابا جبا بہت سارا پیر چلتا ہے، لیکن الحمدللہ جس باپ کے بیٹے ہیں الحمدللہ اسی باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ چہرہ اتنا لاجواب تھا، کتنا لاجواب تھا کہ لوگ دیکھتے تھے، اگر بات میں حقانیت نہیں ہوتی تو رہنے والے فنہارا کے ہیں تو فنہارا کے لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ کاش جو ظہیر ملت دھونوا میں ہے وہ اگر فنہارا میں ہو گئے ہوتے تو کیا ہو۔ وقت نہیں ہے، اس لیے محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ بڑے باپ کے بڑے بیٹا ہے جن سے حضرت علامہ علی احمد صاحب قبلہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ تو اتنا اچھا، تو یہ مدرسہ کا بچہ جو زکوٰۃ فطرہ کھا کر کے بولتا ہے یہ سب بول دیتا، لیکن آپ لوگ اگر ہیں تو آپ لوگ بھی بولیے سبحان اللہ اور نعرے کا جواب دیجئے۔ یہ لوگ تو نعرہ لگانا نہیں جانتا ہے، نعرے کا جواب بھی نہیں جانتا ہے، لیکن صرف دھوم دھڑامہ جانتا ہے۔ آپ لوگ بھی نعرے کا جواب دیجئے، چونکہ ایک پیر کا نعرہ لگا رہے ہیں، استقبال کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں۔ نعرہ سب سے پہلے مذہب اسلام میں کب لگا، کیوں لگا، کس نے لگایا تھا، یہ ہے پتہ نہیں؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلے نعرہ لگانے والا کوئی اور نہیں، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ نے لگایا۔ اب کب لگا تھا؟ جب کوئی کلمہ پڑھا تھا۔ کون؟ عام نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم
ایمان لائے کلمہ پڑھے اس وقت سب سے پہلے میرے نبی نے نعرہ لگایا تھا. آج ہم نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. صحرا باندھتے ہیں یہ نبی کی سنت, شادی کر رہے ہیں نبی کی سنت, وہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور نعرہ لگانے کی بات ہو تو ہم بہت پیچھے ہیں. اس لیے ایک بھی سنت کو زندہ اگر چھوڑ دے رہے ہیں, زندہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم بہت دور ہو جائیں گے. بہرحال استقبال کیجئے نعرہ تکبیر. محبت سے دیکھیے اور تھوڑی سی بیداری کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان, فیضان سرکار سرکاہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک شعر سنیے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں امجد بھائی, کہ شمشیر اٹھا اور سینہ ایک غدار پہ رکھ دے. چونکہ اردو جملہ استعمال میں نے کیا ہے, شمشیر کا مطلب ہوتا ہے تلوار. اب سنیے کہ شمشیر اٹھا اور سینہ ایک غدار پہ رکھ دے, اس دور کے ظالموں کو خونخوار پہ رکھ دے. مت مانگ کسی سیاستداں سے اپنی زندگی کی بھیک, تم اپنا فیصلہ احمد مختار پہ رکھ دے.